بھارتی ڈاکٹر عظمیٰ کی خود اعتمادی بازاری عورت یا جاسوس والی ہے۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 2 جون 2017۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کچھ بین الاقوامی خفیہ ایجنسیوں نے دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے ایک نئی تکنیک کا بھرپور استعمال کیا۔ اس میں دشمن ملک پر گولہ باری کی بجائے اسے زیادہ سے زیادہ بدنام کیا جاتا۔ ہدف کو ذلیل کرنے کی کارروائی میں انٹرنیشنل لابنگ پر خاص توجہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنی فلمی صنعت اور میڈیا کو بھی آن بورڈ لیا جاتا ہے۔ نظر نہ آنے والی اس خوفناک جنگ میں عالمی چارٹ کے مطابق سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والوں میں بھارت کا نمبر 2 ہے، جس نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے لابنگ، فلم سازی اور میڈیا کا خوب سہارا لیا ہوا ہے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کے سلسلے میں ہم ابھی عالمی عدالت کے ابتدائی فیصلے کے زخم چاٹ رہے تھے اور اسے تکنیکی سطح پر شکست ماننے کو تیار نہ تھے کہ بھارتی خاتون ڈاکٹر عظمیٰ کی پاکستانی باشندے طاہر علی سے شادی کا ایشو سامنے آ گیا۔ ظاہری طور پر یہ بھارت اور پاکستان کے 2 شہریوں کا ذاتی معاملہ تھا، جس کی مثالیں اس سے پہلے بھی ملتی ہیں، لیکن اس ذاتی مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی بدنامی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس ایشو کی تجزیاتی چھان بین کے لیے ضروری ہے کہ کچھ سوالات اٹھائے جائیں۔ بھارتی مسلمان بھارتی حکومت کی مسلم کش کارروائیوں کے سخت خلاف ہیں۔ بھارتی مسلمانوں کی اس مخالفت کو بھارتی حکومت پاکستان سے جوڑ کر اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ کیا بھارتی حکومت ڈاکٹر عظمیٰ کیس کے ذریعے بھارتی مسلمانوں میں پاکستان کے خلاف جذبات ابھارنا چاہتی ہے؟ پاکستانی باشندے طاہر علی کے بیانات کو دیکھیں تو یہ ایک گھسی پیٹی روایتی لو اسٹوری تھی، جبکہ ڈاکٹر عظمیٰ کے انٹرویوز میں تضادات اور ابہام ہیں۔ BBC کی ہندی سروس کے ایک انٹرویو میں ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا کہ اس نے 12 جماعتیں بھارت سے پڑھیں، گریجویشن ملائیشیا سے کی، واپس بھارت آئی اور دوبارہ سیر کے لیے گزشتہ برس ملائیشیا گئی، جہاں اس کی ملاقات پاکستانی ڈرائیور طاہر علی سے ہوئی۔ کیا ڈاکٹر عظمیٰ کا خاندانی پس منظر اتنا امیر ہے کہ وہ تعلیم اور سیر و تفریح کے لیے دوسرے ملکوں میں بار بار آتی جاتی رہی؟ ڈاکٹر عظمیٰ کے بقول طاہر علی اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ یعنی بنیر، جہاں طاہر علی کا گھر واقع ہے، دکھانے کے لیے پاکستان آنے کی ترغیب دیتا رہا۔ ڈاکٹر عظمیٰ کے مطابق اس کا خیال تھا کہ بنیر سوئٹزرلینڈ جیسا ترقی یافتہ علاقہ ہوگا۔ آج کل کے دور میں چند جماعتیں پڑھا ہوا انسان بھی موبائل اور کمپیوٹر کے ذریعے بہت سی معلومات گھر بیٹھے حاصل کر لیتا ہے۔ کیا ڈاکٹر عظمیٰ نے پاکستان آنے سے پہلے گوگل پر سرچ کر کے بنیر کے بارے میں واقعی کوئی معلومات حاصل نہیں کی تھیں؟ کیا اپنے پہلے نامعلوم شوہر کی 6 سالہ بچی والی ڈاکٹر عظمیٰ اتنی ہی معصوم تھی کہ وہ پاکستان کے ایک دور افتادہ علاقے کو سوئٹزرلینڈ جیسا ترقی یافتہ سمجھ بیٹھی؟ ڈاکٹر عظمیٰ کے مطابق جب 1 مئی کو وہ واہگہ بارڈر کراس کر کے پاکستان آئی تو گاڑی میں بیٹھتے ہی طاہر علی نے اسے ایک ٹیبلٹ کھانے کو دی، جس سے وہ بنیر پہنچنے تک ہوش میں نہ رہی، جبکہ اسی انٹرویو میں وہ خود تسلیم کرتی ہے کہ اس نے راستے میں ہوٹل پر کھانا بھی کھایا۔ کیا ڈاکٹر عظمیٰ نے یہ بات کہنے سے پہلے کسی اصلی ڈاکٹر سے مشورہ کیا تھا کہ ایک ٹیبلٹ کھانے سے کوئی انسان 10 گھنٹے تک بے ہوش رہ سکتا ہے؟ کیا اس نے ہوٹل میں کھانا بے ہوشی میں کھایا تھا؟ کیا اس پر بالی ووڈ کو ایک کامیڈی ہارر مووی نہیں بنانی چاہیے؟ ڈاکٹر عظمیٰ کے بقول وہ طاہر علی کو اسلام آباد انڈین ہائی کمیشن یہ کہہ کر لائی کہ وہاں اس کا بھائی کام کرتا ہے جو ان کی شادی پر 1.5 لاکھ روپیہ سلامی دینا چاہتا ہے۔ کیا طاہر علی اتنا بے وقوف ہو سکتا ہے کہ اس نے ڈاکٹر عظمیٰ سے یہ بھی نہ پوچھا کہ اگر اس کا بھائی انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد میں کام کرتا ہے
تو وہ وہیگا بارڈر پر اپنی بہن کو لینے کیوں نہیں آیا؟ بھائی نے اپنی بہن کو طاہر علی کے رحم و کرم پر 5 دن تک بنیر میں کیوں رہنے دیا؟ دوسری طرف طاہر علی ای میل اور موبائل فونز کے ثبوت کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ ڈاکٹر عظمیٰ کے بھائی کا فون انڈیا سے آیا کہ انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد میں مسٹر فلاں کے پاس جاؤ جو طاہر علی کا بھارتی ویزا لگوا دے گا۔ اگر ڈاکٹر عظمیٰ انڈین ہائی کمیشن صرف بھائی کی سلامی کے پیسے لینے گئی تھی تو اپنا اور طاہر علی کا پاسپورٹ کیوں ساتھ لے کر گئی؟ اگر ویزے کا معاملہ نہیں تھا تو انڈین ہائی کمیشن پہنچ کر اس نے ویزا والی کھڑکی کا رخ کیوں کیا؟ وہ طاہر علی کے خلاف براہ راست سیکیورٹی گارڈ کے پاس کیوں نہیں گئی؟ اگر عدلیہ ڈاکٹر عظمیٰ کی جان طاہر علی سے چھڑوا رہی تھی تو اس نے عدالت میں بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کیوں کیا؟ ڈاکٹر عظمیٰ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ کسی ہندوستانی لڑکی کو پاکستانی لڑکے سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی یہ بات اپریشیٹ کرنے والی ہے کیونکہ پاکستانی لڑکیاں ڈاکٹر عظمیٰ جیسی بھارتی لڑکیوں سے بہت بہتر ہیں جو گھناؤنے مقاصد کے لیے شادی جیسے پاکیزہ فعل کا ڈرامہ کرنا ایک گناہ سمجھتی ہیں۔ طاہر علی ڈاکٹر عظمیٰ کو اپنی عزت کہتا ہے۔ کیا طاہر علی جائز تعلقات اور ڈاکٹر عظمیٰ ناجائز تعلقات پر یقین رکھتی ہے؟ بھارت پہنچ کر ڈاکٹر عظمیٰ سب سے پہلے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملی۔ اس کی ملاقات بھارتی وزیر اعظم سے بھی متوقع ہے۔ ایک عام خاتون کے لیے یہ سرکاری پذیرائی اور انٹرنیشنل میڈیا کوریج کو دیکھ کر پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا 2 شہریوں کے پرسنل ڈسپیوٹ کو اتنی پروجیکشن دینا شک والی بات نہیں ہے؟ ڈاکٹر عظمیٰ کا آبائی علاقہ ڈیرہ دون ہے جہاں انڈین آرمی افسران کی تربیتی اکیڈمی ہے۔ سشما سوراج نے کلبھوشن کو بھارت کا بیٹا کہا، اب وہ ڈاکٹر عظمیٰ کو بھارت کی بیٹی کہہ رہی ہیں۔ کیا ان دونوں بھارتی شخصیات میں کوئی پیشہ ورانہ مماثلت بھی ہے؟ دشمن ملکوں کی جاسوسی کرنے کے لیے خواتین کو خفیہ ایجنسیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے اپنی خاتون کو پاکستان میں داخل کرانے کے لیے سادہ لوح طاہر علی کو ٹریپ کیا ہو؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ڈاکٹر عظمیٰ نے بنیر میں کوئی خفیہ پیغام کسی کو پہنچانا ہو؟ انڈین ہائی کمیشن نے طاہر علی سے ڈاکٹر عظمیٰ کے موبائل وغیرہ لے لیے تھے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ڈاکٹر عظمیٰ نے پاکستان کے اندرونی علاقوں کی تصاویر اپنے موبائل میں محفوظ کر لی ہوں؟ ڈاکٹر عظمیٰ کے پورے واقعے، اس کے متضاد انٹرویو اور پروٹوکول کو دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک گھریلو خاتون نہیں ہے۔ اس کا شکوہ ایک فرد سے ذاتی نوعیت کا تھا، لیکن وہ سارے پاکستان کے خلاف زہر اگل رہی ہے۔ ڈاکٹر عظمیٰ کی یہ خود اعتمادی ایک بازاری عورت یا جاسوس والی لگتی ہے۔ شکریہ، دی اینڈ۔